علامہ اقبال کی شہرۂ آفاق شاہکار پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ولولہ انگیز جوش بھر دینے والی سیماب صفت نظم ہے بعنوان جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ یرموک ایک دریا کا نام ہے جو اردن کے جنوبی کنارے پر بہتا ہے۔ اردن اور شام کے درمیان کی سرحد کا کام سر انجام دیتا ہے اور اردن اور اسرائیل کے بیچ بھی یہی سرحدی دریا ہے۔ رومی بادشاہ نے دیکھا کہ مسلمان افواج مسلسل پورا عراق فتح کر چکی ہیں اور مسلسل بڑھتی چلی آ رہی ہیں، اس کے کئی قلعے داروں کو شکست ہو چکی ہے اور بس کچھ ہی لمحہ ہے کہ وہ دمشق تک پہنچنے والی ہیں، تو ہرقل نے ایک عظیم الشان جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ اس نے لشکر کو 4 طریقے سے تیار کیا۔ ایک تو ہر قسم کا اسلحہ پورے روم سے اور غیر روم سے پورے یورپ سے اکٹھا کر کے شام پہنچایا گیا۔ دوسرا، اپنے فوجیوں کو جذبات اور پرجوش کرنے کے لیے بڑے نامی گرامی مانے تانے واعظین، مبلغین، خطیب جمع کیے، شاعر جمع کیے، جو فوجیوں کی ٹولیوں پر جاتے، اشعار سناتے، تقریریں کرتے اور ان کو جوش سے بھرنے کی کوشش کرتے۔ تیسری چیز اس نے یہ کی، اس نے بہت سارے راہب جمع کیے اور فوج میں بھرتی کیے۔ یہ راہب ہر فوجی دستے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو دینی اپنی عیسائیت کی تعلیمات سے برانگیختہ کر رہے ہیں، جنگ پر ابھار رہے ہیں۔ اور چوتھی پالیسی اس نے یہ بنائی کہ بس واپسی نہیں ہے، مرنا ہے مار دینا ہے۔ تو ایسا لشکر وہ ترتیب دے کر اس نے ترتیب دیا اور وہ لشکر اس نے اپنے بھائی کی کمانڈ میں دے کر باہر نکل کر دریائے یرموک پار کر کر اس نے مسلمانوں کے مد مقابل وہ آ گیا۔ 80,000 اس کے جو آگے جیش المقدمہ اگلا حصہ جو ہے اس میں 80,000 گرانڈیل قوی الجثہ وحشی بود و باش کے حامل، ہاتھوں میں گرز اٹھائے ہوئے، منہ سے کف بہتا ہوا، چلاتے چنگھاڑتے ہوئے 80,000 سپاہی، جن میں سے ہر 10 نے آپس کو فولادی بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم دیکھ لو کہ ہم نے فولادی بیڑیوں سے خود کو باندھا ہوا ہے، ہم صرف مرنے اور مارنے کی بیعت کر کر آئے ہیں۔ ہاں، ہیبت طاری کرنے کے لیے پورا ایک نقشہ ان کا بنا ہوا۔ ان کے پیچھے 80,000 سوار عالی شان اسلحے سے لیس، ہر قسم کا اسلحہ، تیر بھی، بھالے بھی، کمانے بھی، نیزے بھی، اعلیٰ ترین زین جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، بہترین تربیت کی حامل، اور پھر 80,000 پیادہ نشانچی اور 80,000 کو مقبردار کوآرڈینیٹ کرنے والے۔ تو یہ لشکر آ گیا۔ اس کے سامنے کیا ہے؟ 20-22 کا لشکر، جس میں حضرت اکرمہ کی ٹکڑی شامل ہوتی ہے، تو یہ 27-28 کے لگ بھگ ہو جاتا ہے۔ امام طبری کے مطابق 28,000 کا لشکر ہے۔ ہاں، 10 گنا کا فرق ہے، 10 گنا کا فرق، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند گھنٹوں سے زیادہ لڑائی چلنے والی نہیں ہے، بلکہ شاید لڑائی شروع ہی نہ ہو، مسلمان اس سے پہلے ہی یہاں سے پسپائی اختیار کریں گے۔ ہاں، تو یہ ماحول ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی اس جنگ میں 1,000 صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان میں 100 صحابہ کرام وہ ہیں جو بدری صحابی ہیں، باقی 9 مسلم ہیں، تابعی ہیں، ارد گرد کے قبائل کے لوگ ہیں۔ تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں کہ کیسے ان سے لڑیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک نظارہ دکھایا۔ ان کا ایک سپہ سالار تھا باہان۔ تو باہان جو ہے وہ جب ایک کمک لے کر وہ رومی دستے میں شامل ہونے کے لیے آ رہا تھا، اس کے ساتھ 60,000 سپاہی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا میں صرف 30 سپاہیوں سے اس کو روک لوں گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنا، کہ ان کی تعداد سے دیکھ کر مت گھبراؤ، مومن جو ہے وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ بہرحال وہ ایک مشورہ ان کو ملا اور وہ 60 سپاہیوں کو لے کر وہ گئے اور باہان کے ساتھ سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں بھائی کن شرائط، کیا شرائط لے کر آئے ہو؟ واپس جانا چاہتے ہو؟ صلح کرنے آئے ہو؟ ہیں بس ڈر گئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صلح کرنے نہیں، میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں۔ لڑنے آئے ہو؟ کہاں ہے فوج؟ اکیلے لڑو گے؟ نے کہا یہ جو 60 سوار ہیں یہ تجھ سے لڑتے آئے ہیں۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ 60 سپاہی مجھ سے لڑیں گے؟ میری 60,000 فوج سے میں باہان ہوں، عظیم روم کا عظیم سپہ سالار باہان ہوں، اور 60,000 سپاہی ہیں، یہ صرف 60 سپاہیوں کے ساتھ مجھ سے لڑنے آیا ہے؟ نے کہا دال میں کچھ کالا ہے، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ گھبرا گیا وہ پہلے ہی روب میں آ گیا۔ ایک نفسیاتی اٹیک تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں پیچھے ہٹوں گا تو میری بدنامی ہے، اور ان 60 لوگوں سے لڑ کر میری فوج کو اگر میری فوج پسپائی اختیار کرتی ہے تو پھر اور بڑی بدنامی ہے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو موقع نہیں دیا، اٹیک کر دیا۔ ادھر سے مسلمان سپاہ جو ہے وہ نظارہ دیکھ رہی ہے، اپنی پوزیشن سنبھالی بھی ہے۔ یہ جو باہان کی جو ٹکڑی ہے یہ رومی فوج کی کمک ہے، امداد ہے جو رومی فوج سے آ کر ملنے والی ہے۔ راستے میں اس کو بریک کیا 60 سپاہیوں کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکرا گئے، ایسے ٹکرائے جیسے کوئی طوفان ٹکراتا ہے۔ یہ 60 سپاہی ایسے ٹکرائے، گرد و غبار کا سمندر جو ہے وہ بپا ہو گیا آسمان تک،
نظروں سے اوجھل ہو گیا پوری جنگ. ادھر سے مسلمان فوج دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس تلواریں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں, چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, لاشیں گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کون. دل دھڑک رہے ہیں, پریشان ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے. دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. اور جب کچھ گھنٹوں کے بعد گرد کا بادل چھٹا تو گھوڑے انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے. تو یہ 60 سوار ایسے کے ایسے ہی واپس آ رہے ہیں اور رومی لشکر کا نام و نشان نہیں ہے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں, باقی بھاگ گیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مسلمان عددی برتری پر کی بنیاد پر جنگ کبھی نہیں لڑتا, اپنے جذبے سے لڑتا ہے, اپنے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے لڑتا ہے. بہرحال اس سے مسلمانوں میں ڈھارس بچی, لیکن ابھی بھی سامنے ایک مارکا بپا ہے. دونوں فوجیں سب بستہ کھڑی ہیں, وہ چلا رہے ہیں. ان کے آگے جو جیش ہے وہ گرانڈیل جو بیڑیاں باندھے ہوئے دستہ, وہ چلا رہا ہے وحشیوں کی طرح. ان کے منہ سے کف بہہ رہا ہے. تو اس نقشہ کھینچ رہے ہیں علامہ اقبال. سب بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند, تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام. اقبال فرماتے ہیں سب بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند, صفے باندھے ہوئے تھے, فوجیں صفے باندھی ہوئی تھی عرب کے جوانوں کی, عرب کے بہادروں کی, شہزوروں کی, دلاروں کی, جگر پاروں کی, مہ پاروں کی, دلداروں کی, تیغ بند تلواروں سے لیس کھڑے تھے. کس لیے کھڑے تھے؟ تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام. عروس شادی خوشی کو کہتے ہیں, کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا, حجلہ عروسی, عروس البلاد, بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے یوم وصال کے دن پر. تو عروس زمین شام منتظر تھی, خوشی سے منتظر تھی زمین, شام کی زمین. یہ بڑی اس میں پوری تاریخ سمیٹ تھی علامہ اقبال نے مصرے میں. شام کی سرزمین انبیاء کی زمین ہے, بے شمار انبیاء کرام کا مدفن ہے, اور ہزاروں توحید پرستوں کے واقعات کی امین ہے یہ سرزمین. جب سے دنیا تشکیل پائی ہے تب سے ایک مرتبہ پھر یہ سرزمین منتظر ہے, خوشی سے سرشار ہو رہی ہے. کہ وہ نظارہ, وہ ولولہ انگیز, وہ فداکار, وہ سوختہ جہاں, وہ لہو گرما دینے والی قوم کا نظارہ جو عرصہ ہو گیا آنکھوں سے اوجھل تھا, وہ پھر دوبارہ سے دیکھنے والی ہے. ہنا کی منتظر تھی, لہو کی منتظر تھی, ان دیوانوں اور متوالوں کے لہو کی منتظر. عام خیال یہی تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا. آگے اقبال فرماتے ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام. سیماب کہتے ہیں پارے کو, صورت سیماب مضطرب. پارا کبھی آپ نے دیکھا تھرمامیٹر میں ہوتا ہے, پارے کو کسی صفحے پر ڈالیں, اسٹیبل پر ڈالیں تو دیکھیں تھر تھر ذرا سے ٹکڑے ہو جائے گا, اور ایسے ادھر ادھر ایک جگہ ٹک نہیں سکتا, خفیف سا اشارہ بھی وہ متحرک ہو جاتا ہے. تو اس پارے کی طرح متحرک گرم جوش نوجوان. ہاں, تو یہ میں نے کافی ریسرچ کی, کوشش کی کہ میں اس نوجوان کا نام معلوم کر سکوں. یہ واقعہ صرف علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ ابن کثیر کی 7ویں جلد میں جنگ یرموک کے چیپٹر میں اس واقعے کو لکھا ہے, جسے اقبال نے نظم کیا ہے, کہ نام انہوں نے بھی نہیں لکھا. یقیناً یہ تابعی نوجوان ہے جس نے اسلام تو قبول کر لیا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, اور مشتاق دیدار چہرہ والضحا ہے, حامل مزمل کے دیدار کا مشتاق ہے. تو یہ نوجوان امیر عساکر سے ہوا ہم کلام, آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام. فوج کے سپہ سالار سے, فوج کے سپہ سالار امین امت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امین امت, ہاں, حضور نے امین امت کا خطاب عطا فرمایا. وہ نوجوان کہتا ہے, اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے, لبریز ہو گیا میرے صبر و سکو کا جام. اے ابو عبیدہ رخصت دے, بھاگنے کی رخصت نہیں, رخصت ہوتی ہے نا چھٹی دے دیں جی, نہیں, رخصت دے. پیکار, مجھے لڑنے کی رخصت دے ان لوگوں سے, یہ جو سامنے وحشیوں کی طرح چلا رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدم خوروں کی طرح مسلمان لشکر کو نگل جائیں گے. میں تنہا ان کے لیے کافی ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں نے بہت صبر کر لیا, کئی دن ہو گئے ہیں لشکر کو سب بستہ ہوئے, جنگ شروع ہو کر نہیں دے رہی ہے. تو اب میں اس جنگ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام, بھر چکا ہے میرے صبر کا جام. ہاں, کیوں بھر گیا ہے, کس وجہ سے بھر گیا ہے, بے صبری کیوں ہے, اس لشکر سے بھڑ جانا کیوں چاہتے ہو. اقبال اگلے شعر میں وہ وضاحت کر رہے ہیں, کہتا ہے بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں, ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام. ہائے ہائے ہائے, وہ کہہ رہا ہے کہ فراق رسول میں بےتاب ہو رہا ہوں, حضور کے فراق میں بےتاب ہوں. یہ جو لشکر کھڑا ہے یہ تو میری مشکل آسان کرنے کے لیے کھڑا ہے. اب یہ نوجوان کہہ رہا ہے, لیکن اقبال نے واقعہ جو چنا ہے بیسیکلی پوری فوج کی ترجمانی ہے. یہ دیوانے جو کھڑے ہیں یہ تو موت کو ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں, موت ان کے لیے تحفہ ہے, عروس ہے, شادی ہے, خوشی ہے. حضور کو پردہ فرمایا بھی 4 سال ہوئے ہیں, 4.5 سال لگ بھگ. جدائی کا زخم
موسم بہت تازہ ہے، اور خاص طور پر جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ صحابہ کرام سے براہ راست حضور کے بارے میں احادیث سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، معجزات سنتے ہیں، تو دل میں تڑپ اور حویدہ ہو جاتی ہے اور پارا پارا ہو جاتی ہے۔ حضور کو دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس دنیا سے رخصت لی جائے۔ وہ کہتا ہے بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دم کی زندگی میں محبت میں حرام، بس اب ایک دم ایک سانس بھی مجھ سے لینا باہر مجھے حرام محسوس ہو رہا ہے۔ مطلب حضور کا دیدار بہت قریب ہے اور میں یہاں کھڑا رہا ہوں، میں یہ ضائع کر دوں وقت؟ مجھے پتا ہے کہ بس میں جاؤں گا اور جتنوں کو گرا سکوں گراؤں گا، اور اس کے بعد پھر حضور کے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، حضور کے ہاتھ سے جام محبت، جام عشق و محبت، جام ایثار وفا وہ میں پی رہا ہوں گا۔ میں بس اب اس خیال کی وجہ سے ایک پل، ایک دم، ایک سانس لینا میرے لیے مشکل ہے۔ کہتا ہے جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، بس اب میں جا رہا ہوں حضور رسالت پناہ میں، حضور کی رسالت کی پناہ میں جا رہا ہوں میں۔ آگے کی ساری منزلیں جو ہیں، موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں، رسالت کی پناہ میں آ کے آسان ہوں گی۔ اقبال یہ فرما رہے حضور رسالت پناہ میں، اور اے ابو عبیدہ جا رہا ہوں میں حضور کی رسالت کی پناہ میں۔ تو آپ سے یہ بھی ایک عرض کرنی ہے اجازت کے ساتھ ساتھ، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ اے ابو عبیدہ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پیغام رسانی میرے ذریعے کروا لیجئے۔ میں کچھ دیر بعد حضور سے ملنے والا ہوں، حضور کا دیدار کرنے والا ہوں، حضور کے چہرے و دعا سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہوں، حضور کے دست مبارک سے جام کوثر پینے والا ہوں۔ تو آپ کو کوئی پیغام رسانی کروانی ہے تو مجھ سے بہتر آپشن نہیں ہے، خوشی سے لے جاؤں گا آپ کا پیام، مجھے دے دیجئے۔ ہائے 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 ہائے، کیا ذوق اور شوق ہے، کیا جذبہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ یہ جذبہ اس نوجوان کا دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنسوؤں کی جڑی بہنے لگی، اور چہرے پر ایک دل آویز محبت بھرا تبسم پھیل گیا کہ جس قوم کے پاس ایسے سیماب صفت نوجوان ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آنکھ جو نم ہوئی ہے یہ کوئی اتنی موم جیسی آنکھ نہیں ہے، ہاں موم جیسی آنکھ نہیں ہے، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ۔ یہ آنکھ جو ہے ایک ننگی تلوار کی طرح سخت کہ جو گھور کر دیکھ لے دشمن کے چھکے اڑا دے، ایسی آنکھ۔ بڑے کمانڈر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، بڑی فتوحات ہیں آپ کی، شام کے فاتح ہیں، ہاں، لیکن وہ اس نوجوان کا جذبہ دیکھ کر آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، ہائے ہائے ہائے، بولا امیر فوج، ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا، بولا امیر فوج، فوج کا امیر بولا کہ نوجوان وہ نوجوان ہے تو وہ نوجوان ہے، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ تیرے جو بڑے ہیں یعنی ہم ہیں، صحابہ ہیں، تیرے بزرگ ہیں، پیر تیرے بڑے، پیروں پہ تیرے عشق کا تیرا جو عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے حضور کو اپنی ان آنکھوں سے، ہم دیکھ کر صحابی ہوئے ہیں، ہم پر تیرے عشق کا احترام واجب ہے، وہ تیرا عشق ہے۔ پھر آگے فرماتا پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ خدائے وحدہ لا شریک نہیں کہا، خدائے محمد، میرے حضور کا خدا تیری مراد پوری کرے، کیونکہ جو مراد تو لے کر جا رہا ہے، جو مراد تیری ہے وہ اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ حضور کا دیدار، حضور سے ملاقات وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کروا سکتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی تیری مراد ہے، بہت بڑی آرزو ہے، اس کائنات کے حجم سے کئی کائناتوں کے حجم سے بڑی تیری آرزو ہے، تو محمد کا خدا ہی سے پوری کر سکتا ہے۔ کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، تیری محبت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اب تو اللہ سے براہ راست ہی تیرا معاملہ ہے، وہی یعنی کہ ہائے 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 ہائے، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، صحابہ کرام پر تیرے عشق کا احترام واجب ہے، وہ عشق ہے تیرا، اب ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو بازی لے گیا ہے، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ آگے فرماتے ہیں پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم پہنچو تو اقبال نے رسول امین، خاص طور پر رسول امین حضور کا، اب صادق اور امین حضور کا خطاب ہے، حضور نے یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امین کا خطاب دیا، کہا یہ میری امت کے امین ہے، تو اسی نسبت سے یہاں رسول امین جو ہے اقبال نے یہاں پر غالباً، میرا یہ خیال ہے اس وجہ سے یہاں پر پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، جب تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے
تو میری طرف سے بس سلام عرض کرنا یہ عرض میری طرف سے، پس السلام، سلام عرض کرنا، اور پھر سلام کے بعد ایک بات ہے، وہ حضور سے کہہ دینا، کیا کہنا؟ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے حضور نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو، کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو بشارتیں دی تھیں، آپ نے جو قیصر و قصرا کے محلات کی بشارتیں دی تھیں، جو فتوحات کی بشارتیں دی تھیں، وہ جو وعدے کیے تھے آپ نے، جو وعدے کیے تھے آپ نے، وہ سارے پورے ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور خدائے غیور نہیں ہم پر۔ خدائے غیور اقبال نے خاص قافیہ پیمائی نہیں کی ہے، یہ غیرت، ایک شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اقبال بارہا غیرت کو خدائے غیور نے۔ تو یہ نوجوان جو ہے، یہاں اقبال کی نظم ختم ہوتی ہے، اور آگے مختصر احوال یہ ہے کہ نوجوان پیغام ابو عبیدہ بن الجراح لے کر نکلا۔ یہ پہلا نوجوان ہے جس نے مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ کا آغاز کیا۔ کیسے جذبے کے ساتھ یہ نکلا، اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ نکلا اور ٹوٹ پڑا، کود گیا میدان جنگ میں، آغاز اسی نے کیا، اور یہ اسلام اس جنگ کا پہلا شہید بھی یہی نوجوان ہوا۔ جی ہاں، یہ پہلا شہید، ابن کثیر نے لکھا، یہ پہلا شہید ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ۔ اور اس کے بعد جو مارکا ہوا، 2 دن تک تو رومیوں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن پھر تیسرے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیابت کر رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی، اور تقریباً زیادہ تر کنٹرول، ہدایات انہی کی چل رہی تھی اس جنگ میں۔ ہاں، حضرت اکرمہ، کون ہے حضرت اکرمہ؟ ابو جہل کے بیٹے۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزری۔ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ چھوڑ کر نکل گئے تھے اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ایک پل جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے، گھوڑے کی پیٹھ سے شاید ہی اترے ہوں۔ ان کے قبول اسلام کے بعد سے ان کی شہادت تک کے واقعات آپ دیکھیں، مسلسل یہ کسی نہ کسی جنگ میں، جنگ موتا میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے، مسلسل جنگوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو اس جنگ میں جب مسلمانوں کا لشکر شدید دباؤ میں آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ رومی چھا گئے تھے، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تھے، تو حضرت اکرمہ نے نعرہ لگایا، آؤ کون ہے؟ کہنے لگے کہ میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتا رہا، میں نے جتنی جنگیں لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے خلاف لڑی، لیکن آج میں ان کے نام پر موت کی بیعت کرتا ہوں۔ میں موت کی بیعت، کون ہے مسلمانوں جو تم میں میرے ساتھ بیعت کرے؟ موت کی بیعت، ہر حال میں ہم نے بس مرنا ہے، شہید ہونا ہے۔ تو تمام یہ واقعہ تمام مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ 400 جس میں ان کے اپنے بیٹے بھی شامل ہیں، کئی صحابہ کرام شامل ہیں، 400 لوگوں نے بیعت کی، موت کی، اور ٹوٹ گئے، اکھاڑ کر پھینک دیا لشکر کو، رومی لشکر کو۔ تو حضرت اکرمہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3000 شہداء نے اپنی جانیں پیش کی، اور لاکھوں رومی جو ہے وہ باطل بجہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اس فتح کے بعد یہ یرموک کی جنگ کی فتح جو ہے وہ شام کی فتح کا ایک راستہ بنی۔ جب ہرقل جو دمشق میں بیٹھا ہوا مسلسل رپورٹ لے رہا تھا پل کی اس جنگ کی، جب اسے اطلاع ملی کہ مسلمان جیت گئے ہیں، وہ وہاں سے نکلا اور وہ قسطنطنیہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی رومی سلطنت کو جنگ یرموک کے بعد عیسائی حکومت پایا تخت بننا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اس کا مختصر، بڑے بے شمار واقعات ہیں اس میں، وہ اور بہت سارے واقعات۔ بہرحال یہ مختصر تھی، ایک تشریح تھی اس نظم کی، مجھ سا کم علم، عاجز، ناتواں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ تک اس نظم کا وہ مافِ ضمیر جو میں سمجھ سکا ہوں۔ میری سمجھ ساری کی ساری غلط بھی ہو سکتی ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے عقل سلیم عطا فرمائے، میرے دل میں اور میرے دل کو عشق کا مرکز و منبع بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔